بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کمیشن نے فائنلی جناب ایک عندیہ دے دیا ہے کہ جناب جنوری کے لاسٹ ویک میں الیکشنز ہوں گے، جنرل الیکشنز ہوں گے. اب ایک انسرٹینٹی جو تھی وہ یہاں پہ تھی کہ جناب الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا ہے سچ کہ کب الیکشنز ہوں گے. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ الیکشنز جو ہیں دسمبر میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ الیکشن جو ہیں دسمبر میں ہو جائیں. شو شروع ہونے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ الیکشنز اگر نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشنز ہونا ضروری ہیں، آپشنز بہت لمیٹڈ ہے اور الیکشنز ہونا ضروری ہیں. سو ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ 81 کیسز جو ہیں وہ نیب ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے. ان کیسز کو دیکھ کے وہ جو کیسز ان کے پاس گئے ہیں ان میں زرداری صاحب کا بھی نام ہے، نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے. سو ان کیسز کا کیا بنے گا؟ ونس اگین بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی یا اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ اور اگر نکل سکتا ہے تو وٹ ریلیف کین بی ٹیکن اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے ریلیف کی جو مل سکتا ہے سپریم کورٹ سے؟ اکنامک سچویشن اگر ہم دیکھیں تو شاہ جی کے پاس ایک بڑی اچھی سجیشن تھی. دا لاسٹ ٹائم وین آئی انٹرویوڈ ہم ہی سیڈ کہ سب لوگ جو ہے دیکھتے تو ضرور ہے، باتیں بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف شاید توجہ نہیں دے رہے. اور کیوں نہیں دے رہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی. اینڈ دیٹ از پاپولیشن. وہ پاپولیشن جس طریقے سے گرو کر رہی ہے، خورشید شاہ کہتے تھے کہ ان کو دیکھیں آپ، کیونکہ وہ جس طریقے سے گرو کر رہی ہے پاپولیشن، اگر اسی طرح گرو کرتی رہی تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو؟ اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا شاہ جی سے آج پھر دوبارہ کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ ٹوڈے ایز آف ناؤ. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بڑی اچھی سجیشن دی تھی آپ نے پچھلی مرتبہ کہ بیسک جو ایشوز ہیں ان سے ذرا لوگ ہٹ جاتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پاپولیشن اینڈ نو بڈی از لوکنگ ان ٹو اٹ. سو اس کا کوئی حل ہے یا ایسے ہی میئر اسٹیٹمنٹس آئیں گی؟ مبشر بھائی، ویری انفارچونیٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سب پہ افیکٹ کرتی ہے، اکانومی پہ بھی اس کا افیکٹ ہے، پاپولیشن کا. اور دنیا میں آپ دیکھیں جو چھوٹے ملک ہیں جن کی پاپولیشن بہت کم ہے، ان کی اکانومی دیکھیں آپ. اس کا ریزن یہی ہے کہ خرچ کہاں کریں، پاپولیشن تھوڑی ہے، جو ان کی فیسلٹیز ہے. پاپولیشن سے صرف یہ نہیں کہ لوگ بڑھتے ہیں، پاپولیشن افیکٹ کرتی ہے ہیلتھ پہ بھی، انوائرمنٹ پہ بھی، ایجوکیشن پہ بھی، انفراسٹرکچر پہ بھی. تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ میں جانا چاہوں گا کہ بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی یہ تو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ الیکشنز کی صبح شام بات ہو رہی ہوتی ہے، الیکشنز کرائیں جناب، الیکشنز کے بغیر مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی شاید. تو لیکن اینی ویز آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ الیکشنز جو ہیں وہ دسمبر میں شاید ہو جائیں. ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہنچ ہے. اوکے، سو وائی ڈو یو سے دیٹ؟ وائی از دیٹ ہنچ اوور دیئر؟ اس لیے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بڑا لا نوئنگ ہے. اچھا. وہ آئین کو بھی سمجھتا ہے، قانون کو بھی سمجھتا ہے. پہلے ہی وائلیشن ہو چکی ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں تھا. ٹھیک. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ بہتر ہے کہ لیٹ ہو جائے اور نقصان ہو، آئین کے نزدیک تو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. میں اپنا فرض ادا کروں کیونکہ اس کے پاس یہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ ڈیسیشن دے دیتا ہے ان حالات میں کہ دسمبر میں کراؤ، اور وہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے جو اپنی کانسٹیٹنسیز کو کے اندر بیٹھ کے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو ہلکا بندی ہے. ہلکا بندی ہے تو وہ ختم کر رہے ہیں. 26 تاریخ کو ختم کر رہے ہیں. 27 کو ختم. اور 15 20 25 دن دیں گے اپیلوں شیلوں کے لیے. باقی آپ کو پاس 56 دن بچتے ہیں دسمبر کے 30 دسمبر تک. تو پاسبلٹی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے 26 دن ہو گئے. اور پھر اور یہ بھی ہے، your intuition. یہ بھی پاسبلٹی
بڑی ہے کہ اپیلیں بھی نہ سنے اور ڈسٹرکٹ وائز جو اس کے اندر کانسٹیٹنسی بنی ہوئی ہے, جو حلقہ بندیاں بنی ہوئی ہے, اس کو یہ کنٹینیو کر کے لے جائے, کنٹینیو کر کے اور چیف جسٹس کہہ دے کہ پہلے ہی دیر ہو گیا ہے, آئین کی ضرورت ہے, آئین کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, دسمبر میں کرو. یہ ایک 3-4 چیزیں ملا کے میں نے یہ چیزیں نکالی. سو یو ایکسپیکٹ کہ دسمبر میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. اچھا, تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 کو کہتے ہیں میں آ جاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ نیچے کیوں دیکھنا شروع کر دیں؟ میں نے 21 کی ڈیٹ دی تو آپ نیچے دیکھنا شروع کر دیے. نہیں, آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ 21 کو نہیں آئیں گے؟ میں تو دعا گو ہوں, میرے دوست ہیں, ہم نے ساتھ سیاست کی ہے, برے وقت میں ایک ساتھ. آپ کے فیس ایکسپریشنز ایسے تھے کہ مجھے ایسے میں نے بڑا لگا کہ نزدیک سے میاں صاحب کو دیکھا ہے, اچھے انسان ہیں, اچھا سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں ہر بری اچھی بات کو, اور سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والی ہے. مگر 21 تاریخ کو وہ آئیں گے, ہم تو ان کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا, کہ دیر آئے درست آئے, وہ آ رہا ہے. مگر پھر آج یہ سننے میں آیا ہے کہ کل کہ 80 لوگوں کے پھر نیب نے 81, وہ میں نے آپ سے ذکر کیا, ابھی بھی ذکر آپ نے کیا, وہ اس میں سب ہیں ہم. جی ہاں. اور پھر یہ بھی آج سنا ہے میں نے کہ شہباز شریف کو اچانک بلا لیا گیا ہے. 19 کو آئے تھے, کل رات کو پھر چلے گئے. بلا لیا گیا ہے. کیوں بلایا ہے, کس بات پہ ڈسکشن ہے؟ کیا یہ ہے کہ پوچھ کے دو کہ میں آؤں تو کوئی نیب تو حرکت نہیں کرے گی؟ کیا ہوگا؟ اس طریقے سے بھائی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اس کی کہ کیا ماحول کیا ہے وہاں کا. تو ہم اس کو پیپلز پارٹی خورشید شاہ خود ان کو ویلکم کہیں گے. اچھا چلیں, ہمیں خوشی ہے. آپ کو خوشی ہے, ٹھیک. اچھا, آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشنز میں جب بھی ہوتے, بقول آپ کے دسمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹف ٹائم ہے وہ نون لیگ جو ہے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ دیکھیں, ابھی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی آگے پوزیشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے. آیا وہ الیکشن لڑ رہی ہے, آیا ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے عمران خان, اس کے بعد اس کی پارٹی پہ بین پڑ رہی ہے, آیا اس کا بلہ نشان چھین رہے ہیں, اس کو اکیلا ختم کر رہے ہیں بالکل زیرو. اس کے بعد عمران کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, وہ کدھر جائے گا, کس کے ساتھ جائے گا, کس کی سپورٹ کرے گا, کس کا اعلان کرے گا, ووٹ ادھر دوں. بہت سی چیزیں ہیں جو اناؤنسمنٹ کے بعد پتہ پڑیں گی. تو مطلب کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو آپ کے مطلب ہے وہ کسی اور کے ساتھ جائے گا یا کیسے؟ کیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. نہیں, میں نے تو بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تھوڑا سا تو بات یہ ہے کہ ابھی ڈسکوالیفائی تو ویسے ہی 5 سال کے لیے ہوا ہے وہ ڈسکوالیفائی, اب بین پڑ رہی ہے اس کی پارٹی پہ. بین کے بعد بلہ بھی چھین گیا, بین بھی پڑ گئی, الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیں گے, ان کے لوگ آزاد لڑیں گے, کیسے لڑیں گے وہ بعد میں جب اناؤنسمنٹ ہوگی اس وقت پتہ پڑے گا. اس وقت میں آپ کو بالکل کلیئرلی. اوکے, پھر آپ اس وقت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر سکیں گے. آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول کو کھلی چھٹی دے دیں تو 80 کی دہائی میں ہم لوگ چلے جائیں گے. یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں, 80 کی دہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ینگ اور ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ آگے آ جائے گی. اچھا. اور وہ فیصلے کرے گی. فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, فیصلے اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو زرداری صاحب ذرا زیرک آدمی ہے, وہ شاید یہ الیکشن اپنے ساتھ لے کے چلے کہ دھیمے سے طریقے سے چلے. کیونکہ زرداری صاحب تھے یا بلاول صاحب تھے یا شہباز صاحب تھے یا نون کے دوسرے لوگ, ہم لوگ سارے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ عموماً بات کرتے تھے کہ اب جب بھی الیکشن ہوگا تو ہم اس الیکشن کو ایسے لڑیں گے جیسے 5 سال ہم مل کے حکومت چلائیں اور کم سے کم جمہوریت کو مضبوط کریں. یہ بھی ہماری خواہشات تھیں. خواہشات تو اللہ تعالیٰ سب پوری نہیں کرتا. کب پوری کرتا ہے, کس کی پوری کرتا ہے, کس کی سنتا ہے, وہ تو اللہ ہی جانے. تو ابھی آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ آپ مل کے الیکشن لڑیں؟ جو ان کی خواہش تھی ہماری خواہش تھی, سب کی, مولانا صاحب کی,
ولی اسفندیار ولی صاحب کی سب کی کہ ایک الیکشن ہم پولیٹیکل پارٹیز کو متفقہ ہو کے ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے، اپنی پارٹیوں سے پلیٹ فارم سے، مگر خون خرابے کی طرح نہیں، دوستی مطلب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے آپ لوگ کینڈیڈیٹس پچ نہ کریں. سو آپ کا خیال تھا کہ اس طرح ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس پچ نہ کیے جائیں اور اس طرح الیکشن. اگر ابھی دیکھا گیا پچ تو اپنی جگہ پہ ہے، ایک دوسرے کے اندر پارٹیوں کے اندر گھس کے ممبر توڑنے کی وہی کوشش ہو رہی جو 80s میں تھی. تب میں نے کہا تو 80s کا ماحول نہ آ جائے. اچھا، میں اس پہ ذرا تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہوں گا، ایک بریک لے لوں. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور بات کر رہے تھے ہم کہ خواہش تھی سب پولیٹیکل پارٹیز کی، اسفندیار ولی صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب کی اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کی، کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ مل کر لڑا جائے. اور یعنی کہ مل کے لڑنے سے مراد یہ تھی کہ جو بھی پارٹیز ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹس پچ نہ کریں. بٹ یہ ہو نہ سکا، یہ نہیں ہو سکا نا. بالکل نہیں ہوا. تو پھر وہی 80 والا کام شروع، تو بندے توڑو. 80 کی جو بات بتائی وہ مجھے نظر آ رہی، کیونکہ ہم نے 80s دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے 80s نہیں دیکھا تھا. ہم نے 80s دیکھا ہے، 80s بھی دیکھا ہے، 90 بھی دیکھا ہے، 93 بھی دیکھا ہے، 97 دیکھا، کچھ نہیں تھا. کیونکہ ہم اس کا ایسا نہیں بنے، ہم نے توبہ کر لی کہ یہ سب. آپ نے بی بی کی اسپیچ بھی سنی ہوگی کہ 17 سیٹوں سے بیٹھے تھے. 17 اس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اسپرٹ، کہ 17 سیٹوں سے بیٹھے تھے اور بی بی نے آ کے کہا کہ میں اس کو ریوالونگ چیئر نہیں بنانا چاہتی. ٹھیک. اب جو بھی ہے، ایک طرف 200 بندے تھے، دوسرے 17 تھے، مگر بیٹھ کے ڈٹ کے ہم نے اپنی کیا کہتے ہیں اپوزیشن کی، اور بی بی نے کی. ہمیں کوشش کی گئی، پریشرائز کیا گیا کہ استعفیٰ دے. بی بی کو کہا گیا استعفیٰ دے، الیکشن ہم پھر الیکشن کرائیں گے. ہم نے کہا کس نے پریشرائز کیا تھا بی بی کو؟ کیونکہ یہ ایگزامپل میں بہت دفعہ دے چکا ہوں. جب نو کانفیڈنس ہوئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، تو میں مجبور ہوں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو پرائیویٹلی تو بول سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک، اوکے، فیئر انف، ٹھیک ہے. یہ میں نے بڑی دفعہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر محترمہ جو ہے 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ سکتی تھی، تو نو کانفیڈنس جو کامیاب ہوئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، تو ان کے پاس تو بہت سی سیٹیں تھیں. تو اگر اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اگر بیٹھ جاتے اسمبلی میں، تو سچویشن میرے خیال میں مختلف نہ ہوتی، بہت مختلف ہوتی، اور نہ اسمبلیاں توڑتے، بہت مختلف ہوتی، پنجاب کی نہ توڑتے، اور بہترین 16 مہینے گزرتے، پریشر سے گزرتے. اب تو اپوزیشن لیڈر وہ ہے جو خود جوائن کر کے چلا آیا نون لیگ، یعنی ایک کے اوپر دوسرا دالا، دالے کے اوپر گولا. تو یہ مجھے پسند نہیں آئی بات. راجہ ریاض کو چاہیے تھا، بڑے پرانے ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، میرے دوست ہیں، مجھ سے پوچھتے، میں کہتا ہے آزاد الیکشن لڑو، مدد لے لو، ہم سے بھی لے لو، ان سے بھی لے لو، الیکشن میں آ جاؤ، پھر کوئی پارٹی جوائن کرنا. ابھی لیڈر آف اپوزیشنوں کے ساری جو لیڈر آف اپوزیشن کے چیزیں ہیں جو ان کے ہاتھ میں آئین نے طاقت دی ہے، وہ آپ سیل کر چکے ہو ان کے آگے، اور پھر جوائن کرتے ہو. یہ تو اچھا نہیں ہوا. تو وہ 16 مہینے کی جو اپوزیشن لیڈری تھی وہ زیرو ہو کے رہ گئی. زیرو تو تھی بھی، اور زیرو ہو کے رہ گئی. اگر اس کی جگہ عمران خان بیٹھتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور ان کی اپوزیشن ہوتی، چلو خود نہیں بیٹھتے، اس کے نمبر 2 بیٹھتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے آدمی تھے جب میں لیڈر آف اپوزیشن بنا. سب کو لے کے بھی چلا، سب کے ساتھ بھی چلا، حکومت کو بھی بچایا، جمہوریت کو بھی بچایا، اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ رکھ کے اس کے جو پے بلز رولز جو بھی تھے وہ بھی لے کے دیے، اور پارلیمنٹ کو 5 سال چلا لیا. اچھا، الیکشن کمیشن کہہ رہے جی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں 2024 میں الیکشنز ہوں گے. اس پہ بھی ہم خوش ہیں. اس پہ بھی خوش ہیں؟ خوش ہیں، الیکشن ہو. اچھا، پاکستان کا مستقبل اگر تھوڑا زیادہ ہے تو الیکشن میں. کیا اس طرح کی کوئی انڈیکیشن، اس طرح کی کوئی آپ کو سوچ، یا کوئی اس طرح کی کوئی آپ کو
نظر آئی ہو گفتگو مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کرانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی؟ نہ ہی کسی نے اس قسم کا اشارہ دیا ہے۔ اچھا، سو یہ غلط ہے خبریں کہ جناب نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہے ڈیلے ہوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اگر کہہ دوں کہ ہاں، ہمارے تو اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے 88 سے لے کے آج تک، مگر ایسی کوئی ان لوگوں نے بات نہیں کی، نہیں میسج دیا، نہیں کوئی بات کی، یا اس چیز پہ آ کے بیٹھے۔ کمفرٹ لیول کتنا ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت نون لیگ کے ساتھ؟ ابھی تو بڑا کم ہے، کم کیا ہے کہ اتنا کیوں؟ نہیں واٹ ہیپنڈ؟ نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ 16 مہینے تو ٹھیک تھے آپ لوگ۔ 16 مہینے ٹھیک تھے، بیٹھے بیٹھے اپنی جنگ، ان کی جو آپس کی جنگ تھی، مانتے تو نہیں ہیں، ہم تو دیکھتے تھے ان کی آپس کی جنگ تھی۔ شاہد خاقان آتا نہیں تھا، شاہد خاقان کھل کے مخالفت کرتا تھا، اور دوسرے بھی دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ جو احسن اقبال نے اسٹیٹمنٹ دی، یہ کوئی نوید قمر کا تو تعلق ہی نہیں ہے، وزیر ہے۔ اسی میں فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ ڈار صاحب نے کیا، اس کے بعد کیبنٹ میں آیا، وہ فیصلہ شہباز شریف نے کیا، اور ساری کیبنٹ نے اس کو سپورٹ کیا۔ احسن اقبال بھی اس میں تھے۔ تو آپ لوگ تھے نا اس وقت کیبنٹ کے اندر؟ ہاں تھے، سب تھے۔ تو آپ نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حملہ ہمارے اوپر نہیں تھا، یہ حملہ ٹوٹلی سیدھا فائر تھا شہباز کے اوپر کہ تم نے یہ غلط فیصلہ کیا کیبنٹ میں۔ کیبنٹ میں جو لیڈر ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے نا، جنگ ہارنا جیتنا۔ آپ لوگوں نے کوئی ریزرویشنز بھی نہیں شو کی نا پیپلز کیونکہ پارٹی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ شوگر ہے ملک میں، شوگر۔ یہ بیٹھے بیٹھے 30 روپے کا ٹیکہ کلو پہ احسن اقبال کس کے لیے کام کیا، کس کو فیور دی؟ 160 170 چل رہی تھی، ایک اناؤنسمنٹ سے 200 روپے ہو گئی، 205 روپے ہو گئے۔ کس کے لیے کیا فیور؟ یہی میں پوچھتا ہوں، میرے دماغ میں یہ بات اٹھ رہی کہ یہ اس چیز سے بزنس مین کے اندر ہلچل مچ گئی کہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، مارکیٹ میں جب ایک چیز کی ہوا چل جائے کہ یہ چیز شارٹ ہے تو چھپائی جاتی ہے۔ ایون بڑے بڑے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو کس کو فائدہ دیا؟ آپ کی نظر میں کس کو دیا ہے؟ جن لوگوں نے کمایا ہوگا، تو آپ کے خیال میں، ہوگا۔ آپ کے کیونکہ خیال ہم میں تو آج بھی کہتے ہیں کہ شوگر ہے، موجود ہے، ابھی تک شوگر امپورٹ تو نہیں ہوئی ہے، ابھی تو دن آ گئے ہیں۔ تو اس وقت جو 30 روپے کی پرائس ہائیک ہوئی، قیمت بڑھی شوگر میں، آپ کے خیال میں احسن اقبال نے کسی کو فیور؟ نہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ سے کس کو فیور ہوئی؟ 30 روپے کس سے کمائے رات کو؟ جبکہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2 مہینے شوگر میں پڑی ہے، آپ نے امپورٹ نہیں کیا، امپورٹ کریں گے بھی تو 2 مہینے لگ جائیں گے ٹینڈر کرنے میں، اس میں شوگر پڑی ہے۔ تو شوگر جب موجود ہے تو اتنا بلنڈر کیوں کیا؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ کس کو فائر کرنے کے لیے کیا؟ اور کون کون سے بلنڈرز کیے آپ لوگوں نے؟ ایک بلنڈر تو نہیں کیا نا، کئی بلنڈرز کیے۔ اچھے کام بھی کیے، مثلا نیلم جالم اچھا، میری منسٹری میں تھا، ٹنل گر گئی، کہا گیا کہ اب اس کی دور سے ٹنل آئے گی، اس میں خرچہ اتنا آ رہا تھا جیسے پاشا ڈیم بن جائے، اس میں کم خرچہ اس ٹنل کو لے کے آنا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اسی ٹنل کو ٹھیک کرو۔ وہ ٹنل ٹھیک کرائی، 10 مہینے کے اندر آخری 2 دن پڑے تھے، میں نے آن کیا بٹن، اور 1669 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں 2 روپے والی آ گئی۔ 10 مہینے کے اندر ٹارگیٹ پورا کیا، اس شارٹیج کے بعد، اس حالات کے بعد۔ اور وہ پاکستان کے پیسے بھی نہیں لگے، انشورنس کے پیسے، انشورڈ تھا یہ۔ میرے خیال میں اس کا آپ کو صلہ ملا ہے، دس از آن دا لائٹر سائڈ، لیکن اس کا صلہ آپ کو ملا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر کو 2 بجے تک آپ کے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ تو یہ تو ہونا تھا، کم سے کم آپ گواہ بیٹھے 6 گھنٹے سے کہ بجلی آئے تو پروگرام شروع کیا، اور پھر ان کی مہربانی 8 گھنٹے کے بعد بجلی آ گئی۔ سو کہیں نہ کہیں آپ کو ہیٹ فیس کرنا پڑتی ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، ملک کے خاطر ہونا چاہیے۔ ایک بریک لے لوں تھوڑی سی۔
خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور الیکشن کمیشن سے ایک خبر آئی کہ جناب جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب ہو جائیں گے الیکشن؟ ابھی تو تسلی ہو اچھی خبر ہے، مگر اس میں اگر ڈیٹ دے دیتے تو ایک اچھی اور خبر ہو جاتی۔ تو آخری ہفتہ کہہ دیا نا، اب ہو جائے گا آخری ہفتہ ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم اسکول میں جاتے تھے تو سنیما، شالیمار سنیما ہوتی تھی ہمارے یہاں سکھر میں، تو اس میں لکھتے تھے آخری ہفتہ، تو آخری ہفتے کے لیے رش بڑھ جاتی تھی، پھر لکھتے تھے دوسرے ہفتے آخری ہفتہ، تو وہ شالیمار والا آخری ہفتہ۔ آپ شاہ جی آخری وقت میں بھی، آخری ہفتے میں بھی آپ نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دی ہے، آپ نے ڈاؤٹ کریٹ کر دی۔ نہیں، ڈاؤٹ ہی کریٹ کی جا، نہیں، میں نے تو کہا آخری ہفتہ ہی ہو۔ نہیں، آپ کو سال پہ پرابلم ہے کہ 2024 میں ہوں گے؟ میں تو اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ الیکشن فیبرری تک ہو جائے گا، اس سے آگے راستہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو اس بات پہ میں کلیئر ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، لیکن آپ نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا، سلمے کی کہانی سنا کے۔ واقعی وہ ہوتا یہی تھا، آخری ہفتہ رش بڑھانے کے لیے ٹکٹ بلیک ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے آخری ہفتہ۔ آخری ہفتہ جاری رہتا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کہا جناب کہ آپ کی خواہش تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف آپ کینڈیڈیٹس پچ نہیں کریں گے الیکشنز میں، اور چاہے جے یو آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے اے این پی ہو، لیکن ہوا نہیں ایسے، اور وہی بات بیک ٹو اسکوئر ون والی، ایک دوسرے کے بندے توڑی جاتے ہیں۔ آپ سے کھل کے بات کر لوں؟ کھلے نا جی، آپ کب کھلیں گے؟ آپ میں تو آپ کے ساتھ تو کھل کے بات کرتا ہوں، بڑا آسانی کے ساتھ، بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نو ٹینشن۔ جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ مجھے کسی ٹریپ میں پھنسا دیں گے، تو یہ فکر تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ آلریڈی 2 ٹریپس میں پھنسے ہوئے، دعا کرے 2 میں رہیں، تیسری کی آپ کا ارادہ ہے؟ اللہ رحم کرے۔ نہیں تو پھر آپ نے بڑی زوم میں نہیں بات کی آپ نے، تو میں نے پہلے ہی اس میں گڑبڑ ہو آپ والے میک اپ پہ کھا چکا ہوں بات کی پہلے ہی، جو آپ نے میک اپ کیا ہے یہ ہم پہ گزر چکی ہے۔ تو مقصد ہے کہ کتنی قسمیں کھائی تھی آپ نے کہ آئندہ نہیں کروں؟ 1,24,000 نبی تو نہیں، باقی سارے ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے، جوائن کر رہے تھے بلوچستان سے، پنجاب سے، اچانک وہ رک بھی گئے اور ریورس کیئر بھی ہوا۔ تو خیر پارٹی نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ایسے بندے نہیں چاہیے جو آئیں اور بھاگ جائیں۔ ٹھیک، تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمارے پاس جتنے اپنے ہوں، پھر 60 سیٹیں ہوں، 50 ہوں، 55 ہوں، 90 ہوں، جتنی بھی ہوں اپنے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ نون لیگ میں جانے لگے۔ یہاں سے ایک بات ہوئی کہ جب ہم دوست ہیں تو دوست ہو کے دوست کو نہیں کاٹا جائے، ان کو آپ کو بھی اسپیس نہیں دینا چاہیے پھر کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی میں اناؤنس کر کے آئے ہو، پھر ہمارے پاس آ رہے ہو، ہمارا تو تعلق ہے، ہم نے تو 16 مہینہ حکومت کی ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ اسپرٹ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کہ نہیں کچھ اور ہے؟ یہ بھی شامل ہے اس میں، یہ بھی شامل ہے اس میں، اوکے، کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بندے ہمارے پاس آتے ہیں، پھر آپ توڑ کے لے جاتے ہیں، یا آپ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نون لیگ والے؟ نون کہ 1-2 بندے آئے جن کو پیپلز پارٹی نے نہیں لیا، ان کو نکالا ہوا تھا لوگوں نے، اچھا، پیپلز پارٹی نے نہیں لیا، کیونکہ اس سے پھر غلط فہمی پیدا ہوتی۔ ٹھیک، ہم نے پہلا اسٹیپ لیا مگر دوسرے اسٹیپ میں پھر وہاں سے کچھ ہو گیا۔ تو یہ بندے شاہ جی رکے کیوں؟ آتے آتے پیپلز پارٹی کی طرف جوائن کرتے کرتے ایک دم کہ وہ ہوا چل پڑی ہے کہ جناب نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے اس لیے بیک آؤٹ کر گئے؟ ہوا چل گئی کہ بھائی نون لیگ کی اب حکومت آئے گی، فیصلے ان کے آ گئے، حکومت میں 7 بندے ان کے آ گئے۔ میں تو یہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ہم برے وقت میں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ان کو بچایا ہے، برے وقت میں ہمیشہ، چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، چاہے 2014 ہو، ہم کھڑے ہو گئے، مگر وہ نہیں کھڑے ہوئے کبھی ہمارے ساتھ، ریلی نکالی۔ لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ
آپ لوگوں کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں نون لیگ والے جب ان کو موقع ملتا ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا, دوسری دفعہ دیکھ لیا, تیسری دفعہ دیکھ لیا, پھر بار بار آپ اس چیز کو پھر کیوں وہی چیز بقول آپ کے غلطی دہراتے کیوں ہیں؟ ہماری کوشش آخری وقت تک یہ ہوگی کہ سیاستدان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سیاستدان ریاست کے لیے سوچے, حکومت کے لیے نہ سوچے. آپ اس چیز کے ہسٹری کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ہیں, اگر نہیں بھی ہیں تو بن جائیں. ہسٹری بہت ظالم چیز ہوتی ہے, بہت سکھاتی ہے. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی خواہش نہیں رہی کہ وہ حکومت میں آئے. کیوں؟ کبھی بھی خواہش نہیں رہی. الیکشن اس لیے لڑتے ہیں ہم, حکومت میں اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں کہ جو ایشوز ہیں اس کو پیپلز پارٹی ایڈریس کرے. ابھی آپ کی خواہش نہیں ہے کہ اگر میں صرف صوبے کی بات کروں؟ نہیں سن لینا, صوبے کی کیا کریں گے جب بڑی جگہ پہ پھنسے ہوئے, صوبے کی کیا کریں گے؟ پھنسے میں ہر سیاسی پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے, مگر پیپلز پارٹی کو یہ خواہش نہیں ہے کہ نہیں, مرنا ہے, جینا ہے, کمپرومائز کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, مگر حکومت نہیں ہے, پاؤں میں بیٹھنا ہے. اچھا, یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو آرام سے لکھ کے دیتا, اور کال کوٹھڑی میں, ابھی میں کسی جگہ گیا تھا, وہ پیپلز پارٹی کا پرانا بندہ ہے, تو اس آپ کی جانب سے, تو اس نے بتایا کہ جب بھٹو صاحب سپریم کورٹ میں آخری تقریر کرنے آئے تو چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں تھا, مگر جو فل سوٹ پہنا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ہینگر میں پڑا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے منہ سے بات کرتے ہوئے بلڈ بھی نکل رہی تھی, اچھا, جو کہ رومال پڑے ہوئے تھے وہ صاف کر رہا تھا. اچھا. تو اقتدار کی ضرورت ہوتی تو وہ چھپ کے کہتے ٹھیک ہے جی اقتدار چاہیے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے مار دو کہ مجھے حکومت نہیں ملے گی, مرنے کے بعد کیا پتہ. سیم بی بی کا واقعہ ہے کہ حکومت آپ کو دے رہے ہیں, آپ آ کے لے لیں, مگر ابھی نہ آئے, آپ کو مار دیں گے. اس نے کہا مار دیں. ہم سیاستدان ہیں, اگر ہم ڈریں گے تو لوگوں کا کیا ہوگا, پھر ملک کا کیا ہوگا. تو ہم بھاگنے والے نہیں, ڈرنے والے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری سروائیول, جمہوریت کی سروائیول, پارلیمنٹ کا سپرمیسی قائم ہونا, ملک کے ہر ادارے کی سپرمیسی ہوتی ہے. سب بچتے ہیں اور سب بچیں گے. ایک پارلیمنٹ ہے جو بچائے گی سب کو, دنیا سے بچائے گی, دنیا میں جائے گی. ریسپیکٹ پارلیمنٹ کو ملتی ہے دنیا میں, جہاں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں جمہوریت ہے, وہاں ڈیموکریسی ہے. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ حکومت کے لیے ہم کسی کے سیاست میں اندر گھس کے توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے, کسی کمزور سیاسی اداروں کو ہم نہیں کرنا چاہتے. اوکے, فیئر انف. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ذہنی طور پہ آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو ایک بیک اپ پلان کے طور پہ کنونس کر لیا ہے اس نے اپنے آپ کو کہ جناب اگر نون لیگ کی حکومت نہیں بنتی یا نون لیگ سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا نون لیگ پراپر طریقے سے حکومت نہیں چلا سکتی تو پھر جناب بیک اپ کے لیے پیپلز پارٹی ہوگی. اور وہ جو رن تھی, وہ جو ریس تھی جس میں آپ لوگ آج سے کوئی 2-4 ماہ پہلے تھے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں, مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں, اس سے آؤٹ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں ایک ووٹ والے پہ. شیخ رشید بھی یہ چاہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں, چاہتا تھا نا. اس کی مین خواہش تو شیخ رشید کی تھی انٹیریئر منسٹر بننا. نہیں, اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ کبھی کوئی نہیں ہوگا تو میں بن جاؤں گا. ایسا ہوا ہے, واقع ہوئے ہیں کافی. آپ کو کبھی بتایا اس نے؟ نہیں, مجھ سے تو ایسی بات نہیں کی, مگر جو ان کے ساتھ ملتے تھے اچھا, کہتے تھے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جائے گا ہنستے ہنستے کہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا, میں اکیلا ہو جاؤں گا اور میں بن سکتا ہوں, ہر چیز ہو سکتی ہے اس ملک میں. یہ کہتا تھا. چلو جو بھی ہوا, مگر مقصد یہ ہے کہ ہم بیک اپ پہ نہیں بیٹھے. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد, خود مختار الیکشن ہونی چاہیے, فیئر اینڈ فری ماحول ملنا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, سب کو حصہ دو, سب کو موقع دو, پارلیمنٹ میں جائیں اور ملک کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ہماری خواہش ہے.
اگر پی ٹی آئی بین نہیں ہوتی جو آپ پہلے کہہ رہے تھے تو آپ لوگ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی اتحاد اگر حکومت بنانے کی اس پوزیشن میں آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا، اور ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ڈسکشن بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا؟ اب ہے ہی نہیں کوئی بات۔ آپ لوگ مگر یہ بتا دوں میں یہ میری سوچ ہے کہ سیاست میں دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے بس آپ نے سیاست میں۔ جواب دے دیا آپ نے مجھے۔ تو جتنی دشمنی، زبان کاٹنا، مارنا، ایک دن ماشاءاللہ لگی، میاں صاحب کراچی جیل گئے، اسف علی زرداری کا بہت بڑا ٹفن باکس ان کے پاس چلا گیا کھانے کے لیے کہ کھانا میری طرف سے آئے گا، نہ ڈائلاگ، نہ کوئی ڈسکشن، نہ لینا نہ دینا۔ اس ٹفن باکس نے یہ کام کیا کہ ہمیں سی او ڈی پہ لے گئی، اس ٹفن باکس نے یہ کام کیا کہ 2014 میں میاں صاحب استعفیٰ دے رہا تھا تو ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا سب کو مت مرواؤ، ہم اپوزیشن میں بھی ہیں تو جمہوریت کو بچا رہے ہیں کہ 10-15 ہزار لوگوں نے آ کر یہاں حکومتیں چینج کی تو یہ رواج پڑ جائے گا اس ملک میں، تو خدا کے واسطے یہ نہ کریں، جوائنٹ سیشن بلا لو پھر دیکھتے ہیں دمادم مست کر لیتا ہے۔ تو ہم نے وہاں بھی ان کی مدد کی، زبان کاٹی ہوئی ہو، ہاتھ توڑے ہوئے ہوں، پھر بھی اس دشمن کے ساتھ بھی ہم نے کمپرومائز کیا اس لیول پہ کہ خود بھیجا، اور نو ڈسکشن اینی ایشو۔ سو جب میاں نواز شریف صاحب جیل گئے کراچی میں تو میاں آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ ان کے لیے ٹفن بھیجا، کھانا بھیجا انہوں نے، اور یہ میرے خیال میں سلسلہ جاری رہا کافی عرصے تک، اور انشاءاللہ ابھی بھی جاری رہے گا۔ ہم خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو ٹفن ہماری طرف سے جائے گا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ نہیں، آپ یہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ؟ میں جسٹ ہنسنا مکھنا۔ اچھا، میرے آپ ڈرا دیتے ہیں شاہ جی، آپ پتہ کوئی نہیں نا، آپ کو کئی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ ان کو نہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سچی بات ہے، مجھے آپ نے کبھی ان بھی نہیں دیکھا ہوگا کہیں۔ میں تو ایک سیاستدان ہوں، اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں، اپنی ریاست کے لیے کام کرتا ہوں۔ جھوٹے مقدمات ہوئے، ایک دن بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا میری شکایت، ایک دن بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہوں کہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، یا آپ کے پروگرام میں بھی کبھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ کرے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے، ہمارا کام ہے کہ پاکستان، ہماری ریاست، ہمارا ملک چاند کی طرح دنیا میں روشن رہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ بڑی اچھی خواہش ہے آپ کی۔ ایک چیز بتائے مجھے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر، اینڈ اسپیسیفکلی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کراچی کے اندر کچھ پولیٹیشنز اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پولیٹکس سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے بیسمنٹس جو ہیں بھری ہوئی ہیں ڈالروں سے، اور وہ کسی وقت بھی ان پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے۔ سو ہاؤ ول یو گائز ٹیک اٹ؟ اگر آپ کے کسی پارٹی کے لوگوں پہ ہاتھ پڑے تو ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ مجھے پتہ ہے ہی نہیں کہ میں بیٹھ کے بولوں۔ کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور ہر وقت وہ حکومت میں رہے ہیں، چاہے اکثریت میں ہو چاہے اقلیت میں ہو، حکومت میں رہے ہو، مگر الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ۔ آپ نے دیکھا ابھی وہ الیکشن نہیں لڑے، اور گھر بیٹھ گئے۔ ہم نے بڑا ہی کہا کہ الیکشن لڑو، اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہو گیا۔ تو وہ تو ایک بروئی تھا، تو آپ سندھ میں جس طرف جا رہے تھے تو میں اس کا جواب پہلے، ایک بروئی قوم ہے نا ہمارے پاس، جی، ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں بڑے۔ جی، کسی مولوی صاحب نے اس کو کہا کہ بروئی نماز پڑھو برکت ہوگی، تو اس نے کہا کہ برکت ہو جائے، میرے 100 اونٹ ہیں، 200 ہو جائیں گے۔ نماز پڑھی تو صبح اٹھا تو 50 اونٹ مرے گئے تھے۔ ملا کے پاس گیا کہ یہ تم نے مجھے کیا بتایا؟ میں نے کہا
اللہ ताला अपने प्यारे बंदों से इम्तिहान लेता है कि तेरा इम्तिहान है। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, 25 गए, सारे जब ख़त्म हो गए तो एक छोटी सी बच्ची, डाची बोलते हैं वो भाग रही थी, ये उसको ढूंढ पकड़ रहा था, रुक नहीं रही थी। उसने कहा रुक जा, तू तो दूर का मेहमान है, करा रखा कना ते हथ, करा अल्लाह अकबर तू चट। मैंने नमाज पढ़ी, तू तो मारी जाएगी, तुम्हारे बड़े बड़े ऊँट मर गए। तो वो जो कराची वाले हैं वो लंदन की एक तकरीर की बाहर है। तो इलेक्शन कराची का कैसे होगा वो आप बताएं। अलायंस करने जा रहे हैं नून की, मौलाना साहब की उनके साथ अलायंस हो रही है। मौलाना साहब की नून की उनके साथ अलायंस हो रही है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब की नून लीग के साथ अलायंस हो रही है अगेंस्ट पीपल, ये तो सिंध की हद तक है ना। पंजाब में भी जब सिंध में आप अलायंस करते हो तो पंजाब में क्यों नहीं करोगे? जब हमारा नून के साथ पंजाब में अलायंस हो जाए तो नचरी खबर पख्तूनख्वा में भी हो। असफंजार वली तो के साथ मौलाना साहब कैसे नाराज हो गए जरदारी पता साहब नहीं से? क्यों नाराज हो गए, मुझे उनकी अपनी अच्छी दोस्ती रही है, हाँ। क्यों नाराज हो गए मुझे पता नहीं। सो मौलाना साहब अलायंस कर रहे हैं जनाब, नॉट ओनली इन कराची बल्कि वो पंजाब में भी करेंगे और जनाब KPK में भी करेंगे करेंगे। कि पंजाब में 1-2 सीट मिल जाए, कोशिश करेंगे सिंध में 1-2 सीट 3 सीट मिल जाए अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। चले लेट्स सी। शाह जी हम तो मौलाना से नहीं लड़ना चाहते, सीधी सी बात है। क्यों? हम साथ रहे हैं, हम हर किसी उस बंदे से नहीं लड़ेंगे जो हमारे साथ रहा है। हाँ वो लड़ता है तो मजबूरन जवाब देना है, हाँ। तो जाहिर है जब वो अलायंस करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हम लड़ेंगे, तो आप लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, वोट नहीं लड़ेंगे। अच्छा मैंने कहा कुछ और लड़ेंगे। शाह जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत खुशी होती है आपके साथ गप लगा के, गप ही होती है हमारी। नहीं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देखने वाले बड़े शौक से देखते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी जी, बड़ी मेहरबानी। टफ और हिट नहीं होता वो, नहीं बड़ी मेहरबानी। लफ्ज़ों में टफ होता है, बातों में टफ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।